بسم اللہ اسی طرح سے جو عظیم تاریخی واقعہ ہے کہ حضرت ابی عبیدہ بن الجراح لشکر لے کر جب بیت المقدس پہ چڑھائی کی، یہودی جو ہے نا جی وہ قلعوں میں بند ہو گئے، اور ان کے بعد تقریباً 2 4 6 مہینے کا راشن بھی موجود تھا۔ اب حضرت ابی عبیدہ نے بھی 1 مہینے تک محاصرہ جاری رکھا، لیکن فائدہ کوئی نہیں، قلعہ فتح نہیں ہو سکتا تھا۔ تو وہاں کے راہب جو ہیں، علماء جو تھے، انہوں نے ابی عبیدہ سے پیغام بھیجا کہ ہم آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، بالکل میں ملنے کے لیے حاضر ہوں۔ جب وہ علماء تشریف لے آئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ابی عبیدہ، یہ ہم نے اپنی سابقہ کتابوں میں پڑھا ہے، اس شہر کو ماں سوائے حضرت عمر کے کوئی فتح نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا فزت رب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، پھر ہم کامیاب ہو گئے، ہمارا امیر المومنین بھی تو عمر ہے۔ انہوں نے کہا اس طرح نہیں، آپ حضرت عمر کو بلائیں، ہم اپنی کتابوں کے مطابق ان کی نشانیاں دیکھیں گے، اگر واقعی وہ وہی عمر ہے جس کا ذکر تورات و انجیل میں ہے، چونکہ جیسے حضور کا ذکر تھا کتابوں میں، حضور کے صحابہ کا بھی ذکر تھا، اس لیے قرآن کہتا ہے ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ۔ ابو عبیدہ نے حضرت عمر کو اطلاع بھیجی کہ حضرت یہ معاملہ ہے، اب یہ مسئلہ آپ کے آنے کے بغیر حل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر روانہ ہوئے، لیکن غلام کے ساتھ شرط کی کہ بھئی 1 منزل تم پیدل چلو گے، میں اونٹ پہ سواری کروں گا، پھر اگلی منزل میں پیدل چلوں گا، تم اونٹ پہ سواری کرو گے۔ اس طرح سفر کرتے 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 آپ وہیں پہنچ گئے۔ ابی عبیدہ نے آپ کا استقبال کیا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، اور اس کے بعد ابو عبیدہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین، کل فلاں وقت میں ان کے علماء اپنی کتابیں لے کے آئیں گے، ہماری ایک درخواست ہے کہ آپ کے کپڑوں میں پیبند لگے ہوئے ہیں، کپڑے بھی میلے ہو چکے ہیں، اگر آپ مہربانی کر کے کل ایک اچھا جوڑا پہن لیں اور اس مریل اونٹنی کے بجائے ایک بہترین گھوڑے پہ سوار ہو کے چلیں تاکہ پتہ تو لگے کہ امیر المومنین ہیں۔ اور میں اچھا، تو آپ نے لباس بدلا اور گھوڑے پہ سوار ہونے کے لیے رکاب میں پاؤں رکھا، 1 پاؤں رکھا بھی بیٹھے نہیں تھے، اور چھلانگ مار کے واپس اترے اور کہا ہلاک عمر، ہلاک عمر، ہلاک عمر، عمر برباد ہو گیا، اور حکم دیا کہ میرے کپڑے لے آؤ۔ وہی کپڑے پرانے لائے گئے، وہی پہنے، اسی اونٹنی پہ بیٹھ کے آپ روانہ ہوئے۔ وہاں جب گئے تو وہ علماء ان کے کتابیں لے کے کھڑے تھے، انہوں نے ایک ایک علامت، ایک ایک نشانی دیکھی، اور سب کچھ دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ آپ ہی عمر بن الخطاب ہیں، اور آپ ہی خلیفہ محمد مصطفیٰ ہیں، اور اس شہر کی فتح اللہ نے آپ کے ہاتھ میں رکھی، یہ چابیاں بغیر لڑائی کے ہم آپ کو پیش کرتے ہیں۔ شہر فتح ہو گیا۔ حضرت عمر نے وہاں ایک مسجد بھی تعمیر کروائی اور کچھ دن قیام بھی فرمایا۔ ابی عبیدہ نے پوچھا کہ حضرت آپ گھوڑے سے بھی اترے، اور فرمایا کہ ہلاک عمر، ہلاک عمر، یہ کیوں فرمایا تھا؟ کہنے لگے کہ میں جب گھوڑے پہ سوار ہونے لگا تو اللہ نے مجھے دکھلایا کہ عمر کیا کر رہے ہو، ہم نے تمہاری نشانیاں تورات میں یہ تو نہیں لکھی ہوئی ہیں کہ گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے گا، تو اگر تمہاری نشانیاں غلط ہو گئیں تو صرف تم پہ اعتراض نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے نبی کی نبوت پہ اعتراض ہوگا کہ نعوذ باللہ یہ خلیفہ جھوٹا ہے تو نبی بھی جھوٹا ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ ہلاک عمر، ہلاک عمر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فتح بیت المقدس جو ہے وہ بھی آپ کے ہاتھوں میں رکھی، کامیاب و کامران ہو کر مدینہ منورہ میں آئے،
آپ حج پہ تشریف لائے اور حج پہ آپ عرفات کے میدان میں بیٹھے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اب میں بوڑھا ہو گیا، اب میں نظام خلافت نہیں سنبھال سکتا، اللہم ارزقنی موت الشہادت فی سبیلک، اللہ مجھے موت بھی شہادت کی دے اور دفن بھی مجھے مدینہ منورہ کا نصیب ہو۔ یہ دعائیں کرتے رہے سارے راستے میں۔ درس قرآن